یہ ایک سکول رن کر رہے ہیں، الفلاح سکول۔ ناظرین، غریب مسکین یتیم بچوں کو فری میں تعلیم و تربیت فراہم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو نا اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں سے ہی ایسا کام لیتا ہے۔ بالکل ایک کمرے سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور آج شکر الحمدللہ کہ اس کی 3 برانچز ہیں اور تینوں برانچز میں اس ٹائم جو نا 426 بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ سیٹرڈے کو میں اور میرا سٹاف جو نا ہر برانچ کا سٹاف اپنے علاقے میں جو نا وہ ڈور ٹو ڈور جو نا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان بچوں کو ڈھونڈا جا سکے جو کہ اسکول نہیں جاتے۔ اور کسی ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے اورنگزیب صاحب غریب یتیم بچیوں کی شادی بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام اورنگزیب خان ہے۔ ناظرین، یہ ایک سکول رن کر رہے ہیں، الفلاح سکول۔ ناظرین، غریب مسکین یتیم بچوں کو فری میں تعلیم و تربیت فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی فائنینشلی مدد بھی کی جاتی ہے۔ جانتے ہیں اورنگزیب خان صاحب سے، اور ان کے ساتھ ان کی مینیجر اسکول کی الفلاح اسکول کی موجود ہے آمنہ بھٹی۔ ان دونوں سے جانتے ہیں کہ آخر یہ فلاح کا جو کام کر رہی ہیں اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے بڑا۔ جناب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو الفلاح اسکول چلانے کا آپ کے دماغ میں جو خیال آیا ہے، آپ چاہتے کوئی ایسا کوئی بڑا اسکول بنا سکتے تھے، ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ بھی کما سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ کو غریبوں کا ساتھ دینا ہے، مسکینوں کو تعلیم و تربیت فراہم کر دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو نا اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں سے ہی ایسا کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور میں اس کو دن رات ایک کر کے اس کو کر رہا ہوں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ یہ انیشیل سٹارٹ کیسا ہوا آپ کا؟ انیشیل سٹارٹ اسکول سے ہی ہوا تھا اور بالکل ایک کمرے سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور آج شکر الحمدللہ کہ اس کی 3 برانچز ہیں اور تینوں برانچز میں اس ٹائم جو نا 426 بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ بہتر ہو گیا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ یہ کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ بچوں کے پاس خود جاتے ہیں، فیملیز کو خود فائنڈ کرتے ہیں، یا پھر گھر والے آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کراتے ہیں؟ کیا پروسیجر ہے اس کا؟ اس وقت تو اسکول کی بہت اچھی گڈ ول بن گئی ہے، خود بھی لوگ آ رہے ہیں، لیکن سیٹرڈے سنڈے ہماری اسکول کی چھٹی ہوتی ہے۔ سیٹرڈے کو میں اور میرا سٹاف جو نا ہر برانچ کا سٹاف اپنے علاقے میں جو نا وہ ڈور ٹو ڈور جو نا جا رہا ہوتا ہے تاکہ ان بچوں کو ڈھونڈا جا سکے جو کہ اسکول نہیں جاتے، فائنینسز کی وجہ سے کہ وہ بہت غریب ہیں، ان کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور اپنے اسکول ان کو لے کر آتے ہیں۔ بہتر ہو گیا۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ بچوں کو ڈور ٹو ڈور اگر فائنڈ کرتے ہیں، ان کو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں لے کر آتے ہیں، تعلیم و تربیت ان کو فری میں فراہم کی جاتی ہے، لیکن سر یہ بتائیے گا کہ وہ بچے جو گھر کی کفالت کرتے ہیں ان کو کس طرح سے آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہم وہ بچے جو گھر کی کفالت کرتے ہیں ان کا تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم جو وہ ارننگ کر رہے تھے چونکہ وہ سٹاپ ہوتی ہے یا بہت لو پہ چلی جاتی ہے، لیکن ہم ایجوکیشن کی طرف اس کو ضرور مائل کرتے ہیں، اور ونس جب بچہ ہمارے پاس 1-2 مہینہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود ہی آتا ہے اور اس کی یعنی اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے ایجوکیشن لینے کا۔ مینلی ہمارا کوشش یہی ہے کہ جو میٹرک اگر ہمارے پاس کوئی کرتا ہے تو ہم جو نا میٹرک کراتے اس کو کوئی ایسا ہنر سکھا دے کہ اگر وہ میٹرک کے بعد ایجوکیشن لینا چاہے تو وہ کما بھی سکے اور اپنی ایجوکیشن بھی خود سے کنٹینیو رکھ سکے۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا اگر دیکھا جائے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق، اگر قانون کے مطابق بھی دیکھا جائے، اگر لوگوں کے انسانیت کو، ہیومینٹی کو بھی اگر پریورٹی دی جائے، اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو یہ ریاست کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جب کوئی تنظیم، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی فلاح کا کام کرتا ہے تو وہ ریاست کا ہاتھ بٹانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس وقت آپ یہ اسکول چلا رہے ہیں، الفلاح اسکول اگر آپ چلا رہے ہیں تو آپ ریاست کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو سر کس طرح سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ریاست کو کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ریاست اپنی ذمہ داری خود سے نہیں اٹھا رہی تو میرے ساتھ کیا تعاون کرے گی یا میرے جیسے اور لوگوں کے ساتھ کیا تعاون کرے گی؟ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی چل رہے ہیں، اور موسٹلی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے جو نا وہ انسٹیٹیوٹس کھول لیتے ہیں کہ جو ریاست سے پیسے لے رہے ہوتے لیکن آگے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو شکر الحمدللہ کہ میرے ساتھ بہت اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کار خیر میں۔ ابھی تک مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی کہ مجھے ریاست جو نا سپورٹ کریں۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے، لوگوں کی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اگر NGOs فاؤنڈیشن کی مدد کرتی ہے تو زیادہ تر جو غریب ہے یا مسکین ہے ان کو ان کا حق نہیں پہنچایا جاتا، یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں آئی تھنک 99% صداقت ہے۔ یہ چیز ایسی ہی ہو رہی ہے کیونکہ جب میں فرسٹ ٹائم اپنی NGO رجسٹر کروانے گیا تھا پونچھ ہاؤس تو مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ پنجاب میں 84,000 NGOs رجسٹرڈ ہیں۔ تو اگر جس صوبے میں 85,000 NGOs ہوں
تو اس صوبے کی یعنی حالت کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ وہ فنڈز پراپرلی یوز نہیں ہو رہے تھے تو اس وجہ سے یہ پوزیشن ہے۔ بہتر ہو گیا۔ ناظرین، الفلاح اسکول کی مینیجر صاحبہ آمنہ بھٹی میرے ساتھ موجود، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آمنہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ الفلاح اسکول میں اپنے جو فرائض سر انجام دے رہی ہے اس میں کتنا تعاون کر رہی ہیں؟ میں تو کوئی تعاون نہیں کر رہی، لیکن میری اتنی کوشش ہوتی ہے، اگر انسان خود سے نہیں کر سکتا نا تو کسی کی مدد لے لے، ٹھیک ہے؟ میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں جتنا زیادہ کروں اتنا ہی کام ہے۔ اور اورنگزیب صاحب کی تو کوئی میں تعریف نہیں کر سکتی، وہ ایک آئینہ ہے جن کا کوئی بیان نہیں کر سکتی میں، ٹھیک ہے؟ وہ دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے اورنگزیب صاحب غریب یتیم بچیوں کی شادی بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ماشاءاللہ کروائی بھی ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں غریبوں کی۔ آمنہ، یہ بتائیے گا کہ جب کوئی ضرورت مند ہوتا ہے یا پھر کوئی ماں باپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں دے سکتے، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا آپ کا ادارہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں خود سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے تعلیم و تربیت دے سکے۔ جب آپ کا ادارہ ان کو فری میں تعلیم دیتا ہے، ان کی ایسے مدد کرتا ہے، تو وہ کیا ایموشنز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ میں کچھ بیان نہیں کر سکتی۔ ایک ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے بھی بہت مشکل سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اورنگزیب صاحب کے پاس آتی ہیں اور جن سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے، اگر آپ اتنا کر رہے ہیں، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں بچوں کی، تو اگر وہ اچھا کما رہے ہیں تو آپ دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ دیتے ہو نا تو وہ دوسرے بچوں کے جو اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو یہ جاتا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکتا ہے نا، کم سے کم جتنی بھی ہو سکتی ہے آپ مدد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے 200 برانچ جو ہے نا وہ ہم نے یہیں پہ گرین ٹاؤن میں، خاص طور پہ یہ اورنگزیب سر بتائیں گے آپ کو، تو کوشش یہ کریں کہ ابھی تو ہمارے 3 اسکول ہیں، 3 برانچ ہیں، ابھی تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، آگے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل سے لے کے آج تک، ٹھیک ہے؟ سوئے نہیں ہیں ہم نے، یہ کہ انتظام کرنا ہے، بچوں کو بلانا ہے، ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیچر ہیں، ان کی بھی تنخواہ ابھی تک اتنا ہمارے ساتھ کوئی نہیں کر رہا، سپورٹ نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، کہتے ہیں جب کسی کے لیے سوچو نا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بہت بہتر فرمایا آپ نے۔ اورنگزیب خان صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ میری سب سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے تو اس ملک میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، تو اگر وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں تو اپنے بچوں کو کیسے ایجوکیشن دے سکیں گے؟ تو کائنڈلی اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ جو پریشان ہیں، ان کی جو نا فائنینشیل ہیلپ کریں، ان کے بچوں کو پڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم اٹھا نہیں رہے۔ تو اشرف المخلوقات تبھی انسان بنتا ہے کہ جب وہ اس کی بندوں کو ہیلپ کرے۔ بہتر ہو گیا۔ ناظرین، اورنگزیب خان صاحب میرے ساتھ موجود، ان کی مینیجر آمنہ بھٹی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے جو یہ اسکول رن کر رہے ہیں، غریب مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔